اور یہاں میں وہ 6 چیزیں بیان کر دوں. شقیق بیان کرتے ہیں بن ابراہیم کہ 6 رکاوٹیں انسان کے سامنے آ جائیں تو وہ توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. پہلی رکاوٹ اشتغالہم بالنعمہ من شکرہا. نعمت دینے والا کون ہے؟ نعمت مل جانے کے بعد منعم نعمت دینے والے کو بھول جانا اور نعمت کے ساتھ دل لگا لینا. اولاد کس نے دی؟ نیک اور صالح بیوی کس نے دی؟ نماز چھوڑ دی اور بچوں کے ساتھ کھیلتا رہے. توفیق نہیں ملتی. مال کس نے دیا؟ منعم کو بھول جائے اور نعمت کے ساتھ لگا رہے. مشغول رہنا چاہیے، انجوائے کرے، لیکن رب کا حق تو نہ مارے. دیا تو اس نے. دوسری رکاوٹ رغبتہم بالعلم وترکہم العمل. کچھ لوگوں کی بڑی رغبت ہوتی ہے، بس علم و دانش آنا چاہیے، ڈگری ہونی چاہیے. ناراض نہ ہوئیے گا، کچھ بھائی بعد میں کہتے ہیں جی آج تو پتہ نہیں آپ نے کیوں او لیول کو اتنا برا کہا، آپ نے کیوں اے لیول کو کہا. میں کہتا ہوں جی آپ زیڈ لیول پہ بھی چلے جائیں ہمیں تو خوشی ہوگی نا، لیکن اس کے ساتھ نماز کی پابندی کر لیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں. اس سے بھی کوئی بڑے کوئی علم کی دانش کی راہیں ہیں تو اس کو بھی اختیار کریں، لیکن رب کو تو نہ بھولیے. آپ اس کو سمجھیے. توفیق سے محروم وہ ہوتا ہے جس کی خواہش علم کی تو ہو لیکن عمل کی خواہش نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ آج بڑے بڑے پڑھے لکھے بے نماز ہیں، بہت تھوڑا پڑھنے والے وہ تہجد گزار ہیں. شیخ کے پاس سوال آیا، شیخ مجھے 4 سورتیں یاد ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. قرآن کا اور کوئی سا یاد نہیں. میں 2 گھنٹے تہجد پڑھتا ہوں اور ان 4 کو دہراتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں؟ سوال کر رہا ہے. اور آج جن کو 4 پارے یاد ہیں، یہ 4 سالوں کے حافظ بنے، وہ کتنے گھنٹے تہجد پڑھتے ہیں؟ سوچ ہے. موفق انسان اس وقت نہیں بنتا جب علم کی ہی تڑپ ہو لیکن عمل کی طرف نہ آئے. تیسری رکاوٹ المسارعۃ الی الذنب وتأخیر التوبہ. گناہ کی طرف تو دوڑ کے جانا، توبہ کے بارے میں کہنا چلو کر ہی لیں گے نا، اگر توبہ کا موقع ہی نہ ملا تو. گناہ کی طرف رغبت زیادہ، توبہ کی طرف چلو ابھی فارغ نہیں، کسی دن رات بیٹھ کے کروں گا توبہ. ارے تیری زندگی کی رات کہیں قبر میں نہ آ جائے. اس رات سے پہلے پہلے اپنی تاریکیوں کی رات ختم کر لو، اس میں روشنی لے آؤ اور اب سے توبہ کر لو. اور اب کے وعدے کتنے اچھے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے وہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. چوتھی رکاوٹ الاغترار بصحبت الصالحین وترک الاقتداء بافعالہم. کچھ لوگ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. بھائی نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ویسے نا میرا فلاں علامہ صاحب سے بڑا تعلق ہے. میرے بھائی آپ داڑھی رکھ لیں. کیوں نہیں رکھتے؟ بس جی ویسے ایسی بات کوئی نہیں ہے، فلاں کے ساتھ میرا بڑا تعلق ہے. الاغترار بصحبت الصالحین. انسان دھوکے میں چلا جائے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو اپنا بڑا شرف سمجھے لیکن ان کی نیکی کو اپنے اندر پیدا نہ کرے. نیک لوگوں کی صحبت کا گمنڈ آ جانا کہ میں فلاں کا بھی دوست ہوں، میں فلاں کو بھی جانتا ہوں، میری فلاں سے محبت ہے، لیکن وہ نیکی اپنے اندر پیدا نہیں کرنی. وہ نیکیاں بھی پیدا کرو. آپ کا کسی سے تعلق ہے، کسی خطیب سے، تو اس جیسے نیک بنو نا، اس سے بلکہ نیک بنو. عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق وہ پڑھانے بیٹھتے کہتے یا اللہ یہ پڑھنے والے ان کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا دے. اللہ کی قسم اس انسان کا کتنا پیارا کلیجہ تھا. آج دنیا میں کوئی نہیں کہتا کہ مجھ سے بھی بڑا بنے، لیکن وہ کیا کہتے یا اللہ ان کو مجھ سے بھی بڑا بنا دے. جو میں نہیں کام کر سکا دین کا اللہ تو ان سے لے لے. 5ویں رکاوٹ ادبار الدنیا عنہم وہم یتبعونہا. دنیا تو منہ موڑتی ہے، بھاگتی ہے. جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے وہ توفیق نہیں حاصل کر سکتا. اس کی مثال میں سمجھانا چاہوں گا.
جب انسان جا رہا ہوتا ہے تو اس کا سایہ کدھر ہوتا ہے بلا؟ اس کے پیچھے پیچھے. جب آپ عمل کرتے کرتے جا رہے ہیں تو دنیا آپ کے پیچھے آ رہی ہے. اگر آپ نے رک کے دیکھنا چاہا نا میرا سایہ کدھر ہے، تو آپ کی جہاں رفتار رکے گی وہاں آپ کے نیک اعمال بھی رک جائیں گے. اپنے بھائی کی بات کو یاد رکھیے گا. چھٹی بات، اقبال الآخرۃ علیہم وہم معرضون عنہا. زندگی میں چلتے چلتے آخرت کی بہت ساری باتیں ان کو پیش کی جاتی ہیں، لیکن جہاں آخرت کی باتیں وہاں سے منہ موڑ لینا. او یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے نا. آج کوئی کہے نا، وہ کہتے ہیں مولویوں کی کون سی بات ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، یہ ابھی کہتے ہیں تہجد پڑھو. دنیا چاند پہ پہنچی ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں یہ ابھی نماز کی پابندی کرو. وہ ایک پڑھانے والا بیٹھا تھا، ایک شخص آ کے کہتا ہے لو تم ابھی بخاریوں پہ لگے ہوئے ہو، وہ دیکھو کافر چاند پہ پہنچ گیا. وہ بھی بڑے ذہین تھے، کہتے ہیں رب کا شکر ہے جس نے ہمیں بخاری پڑھانے پہ لگایا. آپ سوچو نا، نہ تو آپ چاند پہ گئے نہ آپ نے بخاری پڑھائی. وہ اپنے طور پہ کامیاب، ہم اپنے طور پہ کامیاب. بد نصیب تو تم اکیلے ہو. نہ تم چاند پہ گئے نہ تمہیں بخاری نصیب ہوئی، بد نصیب کون ہوا؟ یہ جو چیز ہے جائے اس سے کہ نیکی کو مضبوط کرنا، تانے دینا. یاد رکھنا چاند پہ کوئی گیا ہے یا نہیں گیا میری اس پہ باس نہیں ہے. چاند پہ جانے والے جو دعویٰ کرتے ہیں چاند پہ گئے، وہ چاند کے بنانے والے سے تو متعارف نہیں ہے. کیا فائدہ ہوگا ان کو؟